الصلاۃ والسلام علی رسولہ و حبیبہ و صفیہ سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآل الطاہرین المعصومین المنتجبین. وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآتاکم من کل ما سألتموہم وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوما کفارا. سورۃ ابراہیم کی آیت جو ابھی آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے. زحمت نہ ہو تو ادھر تھوڑا سامنے آ جائیں. وہ دائرہ بنا کے بیٹھے ہیں تو مجھے یوں گھومنا پڑتا ہے نا، مطلب سار گھمانا پڑتا ہے. ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. خداوند متعال کہہ رہا ہے اس آیت میں وآتاکم، تمہیں عطا کیا، من کلی، وہ سب کا سب، ما سألتموہ، جس کا تم نے سوال کیا، وَإِن تَعُدُّوا، اور اگر تم گننا چاہو، تعداد گننا چاہو، لا تحصوها، تم شمار نہیں کر سکتے، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ بے شک انسان بہت بڑا ظالم اور ناشکرہ ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کس چیز کا سوال کیا اور خداوند متعال نے وہ چیز ہمیں عطا کی، وہ نعمت ہمیں دی. ہم جب دیکھتے ہیں کچھ چیزیں خداوند متعال نے ہمیں بن مانگے عطا کی ہیں، یہ جسم ہے اور اس طرح دنیا کی دیگر نعمتیں ہیں، لیکن کون سی وہ چیز ہے جس کا ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں تو اللہ نے وہ ہمیں عطا کیا، اور خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ تم اس کا شمار نہیں کر سکتے. سورۃ الفاتحہ جس کی ہم دن میں کم از کم 8 بار تلاوت کرتے ہیں نماز میں، اس میں خداوند متعال سے کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا، جن کو تو نے اپنی نعمتیں دیں. یعنی اللہ سے ہم یہ سوال کر رہے ہیں اس نعمت کا کہ اے اللہ ہمیں وہ نعمت عطا کر، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کو تو نے نعمتیں دیں، اور یہ در حقیقت حقیقی نعمت ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہارے مانگنے پہ، حالانکہ وہ طریقہ بھی خدا نے سکھایا ہے انسان کو مانگنے کا، لیکن اس آیت میں خداوند متعال فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے مانگنے پہ نعمتیں تم کو دے دی ہیں، تم شمار نہیں کر سکتے. اب یہاں سے ہمیں سمجھ آئی کہ یہ نعمت کوئی اور نعمت ہے. جیسے میرا ذہن ہے، ہم چونکہ کامل ایمان والے نہیں ہیں، تھوڑا ظاہر ہماری سوچنے کی صلاحیت بھی ایک عام لوگوں کی طرح ہوتی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نعمت وہ چیز ہے جیسے مال دنیا. ہم جب کہتے ہیں کسی کے پاس بہت زیادہ چیزیں ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے ان پہ، یعنی اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں ان کو. لیکن ایسا نہیں ہے. جو چیز قرب خدا عطا کرے حقیقت میں وہ نعمت ہے، جو خداوند متعال سے دور کرے وہ نعمت نہیں ہے. ابھی مال دنیا کی مثال لے لیں. قارون، کتنا مال دنیا کے 40 اونٹوں پہ لادا ہوا سونا، لیکن قرآن اس کو گمراہ کہہ رہا ہے. یعنی وہ مال اسے خدا کے قریب نہیں کر سکا. جب قریب نہیں کر سکا تو وہ مال شر ہے، نعمت نہیں ہے. اسی طرح ہم جناب خدیجہ کا دیکھتے ہیں. جناب خدیجہ کے پاس کتنا مال تھا، اللہم علی محمد وآل محمد، کتنا زیادہ مال تھا جناب خدیجہ کے پاس. ملیکۃ العرب، عرب کی ملکہ، لیکن وہ مال حقیقت میں خدا کی نعمت تھا جس نے جناب خدیجہ کو خدا کا قرب عطا کیا. یعنی وہ چیز جو خدا کے قریب کرے وہ نعمت ہے، اور جو خداوند متعال سے دور کرے وہ شر ہے، وہ نعمت نہیں ہے. چاہے وہ دنیا کی کوئی اور چیز ہو، جیسے اولاد نعمت ہے، لیکن بعض دفعہ انسان اولاد کی وجہ سے معاذ اللہ اگر خداوند متعال سے دور ہو رہا ہے، جیسا کہ عمر سعد نے کہا تھا کہ میرے اہل و عیال کو خطرہ ہے. مولا نے کہا میرے ساتھ آ جاؤ، یہ ظلم نہ کرو. کہنے لگا میرے اہل و عیال کو خطرہ ہے.
یہاں پہ قرب خدا سے یہ چیز روک رہی ہے, دور کر رہی ہے اسے. نعمت نہیں ہے, شر ہے. ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے. محمد اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں وہ نعمتیں دیں جن کو تو نے مجھ سے مانگا تھا, اور جب ہم نے مانگ لیا وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ اللہ کا انعام ہوا, تو خداوند متعال نے ہمیں وہ راستہ دکھا دیا کہ یہ راستہ وہ راستہ ہے جن پہ میں نے انعام کیا, جن لوگوں پہ میرا انعام ہوا. وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں, آئمہ اہل بیت ہیں. ان پہ خداوند متعال کا انعام ہوا. اور ہم جب اس راستے کا سوال کر رہے ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا, تو حقیقت میں انعام تو ان لوگوں پہ ہوا ہے. انبیاء میں دیکھیں, چند ایک انبیاء کا ملتا ہے جن کو ظاہری حکومت ملی ہے, اور آئمہ میں صرف مولا متقیان کی 4.5 پونے 5 سال ظاہری حکومت ملتی ہے. اس کے علاوہ تو منصب بھی نہیں ملا, ظاہری خلافت بھی نہیں ملی. اور مال دنیا انبیاء میں سے بھی صرف 2-3 کے نام ملتے ہیں جن کے پاس دنیا کا مال تھا, لیکن ان کے لیے نعمت تھا. یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ظاہر ہے جو چیز خدا کے قریب کر رہی تھی وہ نعمت تھی. ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے. خیریت ہے, کیوں بے چینی پھیلائی؟ میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں اس طرح, مجھے سمجھ ظاہر ہے آپ جب میرے ساتھ نہیں دیں گے مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں ہمارے گروپ میں یہی لوگ ہیں یا کوئی اور بھی ہیں؟ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے محمد والے. ایک دو اور ہیں. محمد والے محمد. میں آخر میں آپ کو بتا دوں. چلے صحیح, اگر بھائی بلا سکتے ہیں تو چلو. نہیں ان کا فون نمبر نہیں ہے میرے پاس. رفت تھی نا, رفت کو آپ نے نہیں, رفت جی چلی گئی ہیں, اور 2-3 اور ہیں ان کا نمبر نہیں ہے میرے پاس, میرے ہسبینڈ کے ذریعے ان کو اطلاع دی تھی. جی. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم. برائے دیگر ہدیہ صلوات. اللہم صلی علی محمد ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا, حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا, حسینیوں کا راستہ کربلا کربلا. بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل. یعنی ظاہری حکومت اور خلافت بھی مولا متقیان کے لیے وہ نعمت ہے, لیکن اگر ہم کہیں کہ آج کے حکمران یا اس لیول پہ جا کے دیکھیں کہ ان کے پاس یہ نعمت ہے کہ وہ لوگوں پہ حکومت کر رہے ہیں, تو یہ بھی نعمت نہیں ہے. جب خدا کا قرب نہیں عطا کر رہی تو یہ نعمت نہیں ہے. لہٰذا ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے جب سوال کیا اللہ سے, ان لوگوں کا راستہ مانگا, تو ان کے پاس حقیقی نعمت کون سی نعمت تھی؟ خداوند متعال نے ہمیں ان کا جب تعارف کروایا ہے قرآن مجید کی سورۃ احزاب میں, اور ایسی آیت میں جس کو ہم کثرت سے تلاوت کرتے ہیں, ہمارا بچہ اس کو جانتا ہے, اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے رجس کو, ناپاکی کو, گندگی کو ان سے دور رکھا. اب یہاں پہ ہم جو چیزوں کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں نا, ظاہری چیزوں کے لیے, یہ نجس ہو گیا, وہاں پہ نون ہے لفظ, را نہیں ہے. لیکن اس آیت میں رجس وہ ہے جو روح پہ اثر ڈالتا ہے انسان کے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے رجس کو ان سے دور رکھا. یعنی ہمارے ذہنوں میں یہ ظاہری وہ ایک الگ معاملہ ہے, چلیں اس طے میں نہیں جاتے کہ جیسے ہمارے بچے کا یہ پیشاب پخانہ نجس ہے اس طرح. تو اللہ کہہ رہے رجس کیا ہے؟ جو انسان کی روح کو تباہ کرتا ہے. اللہ کہہ رہے میں نے اس چیز کو ان سے دور رکھا. جب اس چیز کو ان سے دور رکھا تو پھر وہ کون لوگ ہیں؟ پھر وہ باتقوی لوگ ہیں, پھر معنویت میں اس حد تک آگے پہنچے ہوئے ہیں. حقیقت میں جو اللہ کی نعمت ہے وہ یہی ہے, تقوی, ہدایت, قرب خدا, معنویت, روح کا مکمل ہونا, روح کا کامل ہونا. میں پہلے بھی شہید مطہری کا یہ کروا چکی ہوں آپ کو تعارف کہ شہید مطہری اپنی کتاب انسان کامل میں فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان کا جسم مختلف اعضاء رکھتا ہے, ہاتھ, پاؤں, ناک, آنکھیں, ہونٹ, اور اللہ نے ہر چیز کو ایک بیلنس میں قرار دیا ہے.
دیکھیں ہمارے چہرے پہ جو بھی اللہ نے ماشاءاللہ سب کو اتنی پیاری پیاری شکلیں دی ہیں، لیکن اگر یوں ہو کہ جسم کا کوئی ایک عضو بڑھ جائے، فرض کریں ناک اتنا بڑھ جائے تو انسان کا جسم ناقص ہے، مکمل نہیں ہے، انسان بھدا لگے گا۔ اسی طرح کوئی اور عضو ہے کہ اگر خدا نخواستہ ٹانگ ایک اتنی لمبی ہے یا کوئی ہاتھوں میں مسئلہ ہے تو انسان کا جسم مکمل نہیں ہے۔ مکمل یہی ہے کہ جو اللہ نے اس اندازے بنایا ہے انسان کو کہ ہر چیز جو اس کے چہرے پہ، ظاہر ہے ابھی کسی کا ناک ظاہر موٹا ہوتا ہے، کسی کا لمبا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کے چہرے پہ جچ رہا ہوتا ہے، مناسب ہوتا ہے، تب خداوند متعال نے انسان کو اس طرح خلق کیا۔ اگر کہتے ہیں روح کا بھی یہی عالم ہے، لیکن روح کو اللہ نے مکمل نہیں کیا۔ میں تیز تو نہیں بول رہی؟ صحیح، روح کو اللہ نے مکمل نہیں کیا۔ ہم یہ پہلی مجلس میں عرض کر چکے ہیں کہ ظاہر روح کا اختیار خدا نے ہمیں دے دیا۔ روح کو جب مکمل نہیں کیا، انسان نے خود اس کو بنانا ہے، جیسے میں نے کل عرض کیا کہ اگلی شکل خود بنانی ہے، یعنی اس کے اعضاء کو خود انسان نے ٹھہرانا ہے کہ میں نے کتنا ٹھہرانا ہے۔ اب ایک انسان اتنا با اخلاق ہو جائے کہ وقت کے فرعون کے لیے بھی گئے نہیں اس کے ساتھ ایسی بات نہیں کرنی۔ وہ اقبال کا کیا شعر ہے، وہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جنگل کے جو جانور ہیں وہ شیر سے تنگ، ظاہر کھاتا ہے ان کو شکار، اس کا خاصہ ہے یہ کہ شکار کرنا۔ وہ جانوروں نے میٹنگ کی کہ کیا کیا جائے۔ بکری ایک سیانی تھی، اس نے کہا کہ میں اس کا حل ڈھونڈتی ہوں۔ وہ گئی شیر کے پاس کہ آپ بادشاہ ہیں، آپ کو سارے جانور بہت پسند کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ نا جانوروں کو کھانا چھوڑ دیں تو آپ کو وہ اور زیادہ پسند کرنے لگ جائیں گے۔ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، اگر اس طرح مطلب محبت بڑھتی ہے تو میں کھانا چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ کیا کروں؟ کہتے گھاس پھوس کھاؤ۔ ظاہر ہے اللہ نے اس کی خلقت ایسی نہیں کی تھی کہ وہ گھاس کھاتا، پتے کھاتا۔ کچھ عرصہ اس نے کھائے گھاس پتے، یہ فرضی واقعہ ہے، اقبال اس کو شاعری میں بیان کر رہے ہیں سمجھانے کے لیے۔ کچھ عرصہ کھائے گھاس اور پتے، اور کچھ عرصے بعد، مہینے ڈیڑھ بعد، وہ شیر جس کی طاقت اور دھاڑ اور وہ چیز ختم ہو گئی، اس کا جسم بالکل لاغر نحیف اور ایک طرف پڑا رہتا تھا۔ جنگل کے جانور حیران کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور آ کے اس سے پوچھا بھی کیا ہوا تو کہتا ہے بکری نے در سے اخلاق دیے۔ یہ اخلاق بعض اب انسان یوں سمجھ لیتا ہے کہ کسی ظالم سے، جیسے جب یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا یزید کے باپ ملعون نے مولا سے کہ بیعت کریں، امام علیہ السلام نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا۔ یزید کی جو غلاستیں تھیں مولا نے بیان کرنا شروع کی، وہ ایسا ہے، اور وہ مولا کو در سے اخلاق دے کہہ رہے ہیں آپ یزید کی غیبت کر رہے ہیں۔ یہ غیبت نہیں تھی، ظالم کے ظلم کو مولا بیان کر رہے تھے۔ اب اس حد تک جب انسان ہو جائے، اور شہید مطہری کہتے ہیں، انہوں نے جب اس کتاب میں ذکر کیا، کہتے ہیں برصغیر کے لوگوں میں یہ ایلیمنٹ زیادہ ہے۔ کہتے ہیں ایک بندہ ظلم کے ساتھ قتل ہوا، جب اس کا قاتل گرفتار ہو جاتا ہے، اس کو سزا ملنے لگ جاتی ہے، اور پھر وہاں کی جو خواتین ہیں وہ کہتے ہیں اگر یہ بیچارہ بچ جاتا۔ یعنی وہ جو اللہ نے چیز ٹھہرائی ہے، انسان میں بیلنس ہونا چاہیے۔ ایک اور شعر میں اقبال کہتا ہے کہ ہو ہلکا اجارہ تو ریشم کی طرح نرم، ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ یعنی یہ میں اپنے موضوع سے دور نہ ہو جاؤں، یہ دونوں چیزیں مومن میں ہونی چاہیے، اور انسان کی روح تب بھی کامل ہوتی ہے جیسے مولا پانچویں امام کی حدیث ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ خوف اور رجا، خوف اور امید مومن میں برابر ہوتا ہے، یعنی دونوں کو ایک ترازو میں تولیں تو برابر ہوتا ہے۔ اسی طرح روح انسان کی تب مکمل ہوتی ہے کہ جب ساری چیزیں انسان میں برابر ہو، ورنہ اگر ایک صفت بڑھ جائے، غضب اور رحمت برابر ہے، اگر غضب بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو بھی انسان کے لیے نقصان دہ، اگر رحمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ میرے خیال میں کچھ زیادہ آگے چلے گئے ہیں، ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں اور لوٹتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اللہم محمد وآل محمد وعجل۔ لہٰذا وہ نعمت کون سی نعمت ہے؟ وہ یہی نعمت ہے کہ انسان اپنی روح کو مکمل کرے ان کے راستے پہ چلتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اگلے حصے میں فرما رہا ہے کہ انہوں نے مانگا مجھ سے، میں نے ان کو یہ نعمت دے دی۔ اس کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ ان الانسان لظلوما کفارا، انسان ظالم ہے، ناشکرا ہے۔ اب ظلم کیا ہے؟ اپنے نفس پہ ظلم۔ جیسے میں نے کل وہ حدیث بیان کی نا جو آخری مرتبہ تھا جن لوگوں کا، اس میں مولا کہتے ہیں کہ ان کی بخشش ہم کروائیں گے جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہوگا، یعنی کسی پہ نہیں، کسی اور پہ نہیں، اپنے نفس پہ ظلم۔ یہی ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، اپنی آنے والی شکل کو آلودہ بنا لیتا ہے۔
اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے جب ناشکرہ ہوتا ہے، ناشکری کرتا ہے. تو عزیزان یہ ایام میں شروع سے عرض کرتی آ رہی ہوں کہ یہ ایام اصلاح کے ایام ہیں، اور خداوند متعال نے ہمیں یہ فرصتیں دی ہیں کہ ہم حقیقت میں کربلا سے کچھ سیکھیں. ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں کہ کربلا ترازو ہے، اپنے آپ کو تولنے کا ترازو ہے. کہتے ہیں شمر مرا نہیں ہے، عمر سعد مرا نہیں ہے، اسی طرح جو حسینی کردار ہیں وہ مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں. مجھے اپنے آپ کو اس ترازو میں رکھنا ہے کہ میں کس طرف ہوں. تو یہ ایام بہترین ایام ہیں کہ انسان اپنے آپ کو ترازو میں رکھے. جب یہ آیت تلاوت کی، یا اللہ میں ایسا نہیں بننا چاہتی، تو نے مجھے وہ نعمتیں عطا کی جو میں نے تم سے مانگی، تو نے دی، تو میں ناشکری نہیں بننا چاہتی. پھر انسان کیا کرے؟ بہترین ایام ہیں، ان کی فرصتوں کو انشاءاللہ ضائع نہیں کرتے. امام خمینی نے شکر والی جو چھٹے امام کی حدیث تھی اس کی شرح کرتے ہوئے فرمایا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل، کہ شکر کی حقیقت سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان جان لے کہ یہ نعمت ہے. اب الحمدللہ ہم پہچان چکے ہیں کہ جو خدا کے قریب کرے وہ نعمت ہے، جو خدا سے دور کرے وہ شر ہے. آگے کہتے ہیں کہ جب انسان پہچان لے کہ یہ نعمت ہے اور نعمت دینے والے کو بھی پہچان لے، اس کے جو اثرات انسان کی روح پہ، انسان کے جسم پہ مرتب ہوتے ہیں اس کو شکر کہتے ہیں. کس طرح مرتب ہوتے ہیں؟ 3 قسمیں ہیں شکر کی. پہلی قسم ہے شکر قلب، دل سے شکر ادا کرنا. دل سے انسان کیسے شکر ادا کرتا ہے کہ جب کوئی نعمت اس کے ذہن میں آتی ہے، خداوند متعال نے یہ نعمت مجھے عطا کی. ایک جو ہے جس طرح زبان سے کلمہ جاری ہوتا ہے شکرن للہ، اسی طرح انسان شکرن للہ دل میں کہہ دے. یہ ایک مرتبہ ہے. لیکن آگے اس سے اگلا مرتبہ بیان کرتے ہیں، اور چونکہ ہماری بحث بھی تھوڑی اگلے مرتبے کی ہے، ہم نے مکمل ہونا ہے انشاءاللہ. آگے کہتے ہیں کہ زبان سے نہیں ادا کرتا انسان، لیکن دل اس کا جو خشوع و خضوع کے عالم میں چلا جاتا ہے، جو انسان کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی. ہو سکتا ہے وہ زبان سے ادا نہ کر رہا ہو، لیکن دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کی، یا اللہ میں عاجز ہوں، تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ عطا کیا. انسان غرور سے بچتا ہے. یہ ہے دل کا شکر جو انسان کو خشوع و خضوع کی طرف لے کے جائے. اس سے اگلا درجہ ہے شکر لسان، زبان کا شکر. زبان کا شکر کہ جب پہچان لی کہ یہ نعمت ہے اور انسان زبان سے جملہ ادا کرے شکرن اللہ، خدا کا شکر. اور اس سے بڑھ کے جو ایک جملہ ہے وہ کون سا جملہ ہے؟ ایک دفعہ اللہ کے رسول کا اونٹ گم ہو گیا. کچھ دیر ڈھونڈا اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ اونٹ میرے پاس واپس آ جائے تو میں خداوند متعال کا شکر ادا کروں گا، ایسے شکر ادا کروں گا جیسے کہ شکر ادا کرنے کا حق ہے. اب جو بندہ پاس تھا اس نے سن لیا اللہ کے رسول کا یہ جملہ، اور انتظار میں کہ اللہ کے رسول کس انداز سے شکر ادا کرتے ہیں، اونٹ اللہ کے رسول کا مل گیا. جب مل گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. وہ جو شخص منتظر تھا کہ ابھی اللہ کے رسول سجدے کریں گے اور کوئی نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے شکر کے لیے، وہ حیران کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ میں ایسے شکر ادا کروں گا جیسے شکر ادا کرنے کا حق ہے. اللہ کے رسول نے کہا یہ بہترین حق ہے. یہ جملہ چھوٹا جملہ نہیں ہے. ہم جب روٹین میں استعمال کرتے ہیں اس جملے کو استعمال کر کے ہمیں لگتا ہے کہ یہ جملہ چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس کی گہرائی میں جائیں الحمدللہ حمد ہے اس اللہ کے لیے رب العالمین جو عالمین کا رب ہے. کتنی بڑی کائنات، کتنی مخلوقات، اور اس میں پھر ایک میں. اب میں یہ جو بچے سائنس پڑھتے ہیں وہ پتہ نہیں نظام شمسی کیا اور زمین کے اندر کیا، اور ظاہری تو ظاہر ہے یہ پودے اور یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے اور یہ ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اتنی بڑی کائنات میں ایک میں اگر اپنے آپ کو جیسے جائیں نا سرچ کریں گوگل پہ دنیا، تو دنیا میں کہیں میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں نہیں نظر آتا. ہمارا جو ملک ہے وہ بھی شاید اتنا سا نظر آتا ہے، لیکن اتنی بڑی کائنات میں میرا وجود اور خداوند متعال جب مجھے بھی نعمت دے رہا ہے تو یہ بہترین اظہار شکر ہے الحمدللہ رب العالمین.
اس رب کا شکر جو عالمین کا رب ہے اور اس نے مجھے بھلایا نہیں، اس نے مجھے یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ اور یہ جو شکر ادا کرنا ہے الحمدللہ، یہ اتنا بہترین جملہ ہے کہ یہ اہل جنت کا جملہ ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں ہے کہ جب اہل بہشت تمام منازل سے گزر جائیں گے اور آخری منزل جو ان کی ہوگی جنت میں پہنچ جائیں گے، انشاءاللہ خداوند متعال تمام محبین اہل بیت کو ان منازل پہ پہنچائے۔ جب وہاں پہ پہنچ جائیں گے اور قرآن مجید نے کوئی نقشہ کھینچا ہے، انسان اس کو پڑھ کے لطف اندوز ہوتا ہے کہ بیٹھے ہوں گے تختوں پہ اور ٹیک لگائے اور تکیہ لگائے۔ اور ایک اور آیت ہے، آپ کو ایک، چونکہ آپ خواتین ہیں آپ سے ربط ہے اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آیت ہے کہ مردوں کا ذکر ہے اور ان کی بیویاں، یعنی اگر دونوں میاں بیوی کے مرتبے روحانی حوالے سے برابر ہوئے تو دونوں اہل جنت اس دنیا میں بھی ایک ساتھ، یا یوں ہوا کہ اگر مرد کی وہ نمبر ہیں 80%، یہ اس لیے مثال دے رہی ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، اور بیوی کے ہیں 70%، تو وہ شفاعت کر سکتا ہے۔ شفاعت کا ہم کل سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اسے گزر چکے ہیں۔ یا عورت کا تھوڑا لیول آگے ہے اور مرد کا تھوڑا سا پیچھے ہے تو عورت شفاعت کر سکتی۔ ہاں یہ نہیں ہوگا کہ ایک 90 لے کے بیٹھا ہوا ہے اور ایک 0 پہ ہے اور پھر وہ شفاعت کرے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ شفاعت بھی اس کی جاتی ہے جو کم از کم 33 تو لے 100 میں سے پاس تو ہو، پھر اس کی شفاعت۔ یعنی بعض ایسے جوڑے ہوں گے جو اس دنیا میں ساتھ ہوں گے۔ ویسے میں نے سنا تھا کہ یہ مرد نہیں برداشت کرتے اگر ان کو دعا دی جائے کہ ہم جنت میں ایک ساتھ ہوں، لیکن ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ نہیں، بعض عورتیں جو بیچاری دنیا میں تنگ ہوتی ہیں، ظاہری سی بات ہے ہمارا معاشرہ ایسا ہے، وہ بھی ان کو بھی اگر یہ دعا دی جائے تو وہ کہتی ہیں کہ یہ کیسی دعا ہے، ہم اس چیز کی منتظر نہیں ہیں کہ اللہ جنت میں بھی جو ہے ہمیں ان کے ساتھ رکھے۔ وہ ایک خاتون کا ملتا ہے کہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ میں کثرت سے دعا کرتی ہوں، جب سے میں نے یہ آیت تلاوت کی ہے کہ اکٹھے ہوں گے تو میں کثرت سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہم دونوں کو اکٹھا رکھیا۔ تو وہ بیچارہ پہلے تو آرام سے سنتا رہا، پھر ظاہر عورت ذات جھنجھوڑ کہتی ہے آپ میری دعا پہ متوجہ نہیں ہوئے کہ میں کون سی دعا کر رہی ہوں، کثرت سے یہ دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہمیں جنت میں اکٹھا رکھ۔ تو وہ کہتا ہے کہ شکر ہے قبول خدا نے خود کرنی ہے، یعنی وہ قبولیت کی جو ہے نا وہ تمہارا اختیار نہیں ہے اس پہ کہ اگر تم قبول کر لیتی تو ہم اکٹھے ہوتے۔ لہٰذا جن کے مرتبے بلند ہوں گے، برابر ہوں گے، وہ اکٹھے ہوں گے، ایک ساتھ ہوں گے، ان کی اولاد بھی ایک ساتھ ہوگی، جیسے کل بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ مومنین ایک ساتھ ہوں گے، اور مولا متقیان کہتے ہیں کہ پہچان لیں گے ایک دوسرے کو کہ ہم دنیا میں اس طرح رہتے تھے، اس طرح اکٹھے تھے۔ انشاءاللہ کہ اللہ سب کو سعادت نصیب کرے، ہم اس دنیا میں ایک دوسرے کو پہچان لیں۔ لیکن جو فاسق اور فاجر ہوں گے وہ نہیں پہچان پائیں گے، ان کو متوجہ کروایا جائے گا کہ یہ فلاں ہے جو تمہارے ساتھ ہوتا تھا، وہ چیخ اٹھے گا یا اللہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے اس سے دور رکھ، یہ وہ ظاہر ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ مومنین پہچان لیں گے ایک دوسرے کو، اور ان کا جنت میں جو ان ساری نعمتوں کا مل جانے کے بعد جملہ ہوگا، خداوند متعال کہہ رہا ہے وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ، اور وہ آخر میں پکاریں گے ان الحمد للہ رب العالمین، حمد ہے عالمین کے پروردگار کی، تعریفیں ہیں اس پروردگار کی جس نے ہمیں اس منزل پہ پہنچایا۔ یعنی جو زبان سے شکر ادا کرنے کا یہ جو جملہ ہے یہ بہترین جملہ ہے، اور انسان کثرت سے اپنی عادت بنائے اس کو زبان سے ادا کرنے کی۔ جب انسان ادا کرے گا کچھ عرصہ بے خیالی میں بولتا جائے گا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور انشاءاللہ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان توجہ سے کرنے لگ جائے گا۔ تیسری قسم ہے شکر افعال، یعنی وہ شکر جو انسان کے کاموں سے ظاہر ہو کہ انسان شکر ادا کر رہا ہے۔ اس کی مثال دوں کہ ایک بچہ اور والدین بچے کو کوئی چیز خرید کے دیتے ہیں، لے کے دیتے ہیں۔ آج کے دور میں اگر لیپ ٹاپ لے کے دیتے ہیں، اتنا زیادہ اس پہ بچوں نے پڑھنا ہوتا ہے، اور وہ بچہ لیپ ٹاپ پہ فل ٹائم جو ہے وہ گیم میں کھیلتا رہے اور فضولیات میں مبتلا رہے، تو کہیں گے ہم نے آپ کو اس لیے نہیں لے کے دیا تھا کہ آپ اس طرح ناشکری کرو۔ یعنی ہم یہ بچے سے توقع رکھتے ہیں کہ جو نعمت ہم نے اسے دی ہے وہ صحیح اس کا استعمال کرے۔ تیسرا مرتبہ یہی مرتبہ ہے
کہ جو نعمت خداوند متعال نے دی ہے اس کو بہترین استعمال کیا جائے. جسم ہے میرا، خدا نے سالم ہاتھ دیے، سالم پاؤں دیے، اس کو بہترین انداز سے انسان استعمال کرے. زبان، مولا متقیان کہتے ہیں کہ زبان جسم کا ایسا عضو ہے، آپ کو پتہ ہے نا ہمارے جسم کا ہر عضو ایک دوسرے سے کلام کرتا ہے، مخاطب ہے، لیکن ہم انسان نہیں سن سکتے. جب ہماری ظاہری آنکھوں سے یہ پردے ہٹیں گے اور ہمارے اپنے جسم کلام کر رہا ہوگا تب ہم یہ سن لیں گے. مولا کہتے ہیں جب صبح انسان اٹھتا ہے تو جسم کے تمام عضو زبان سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے کسی شر میں مبتلا ہو جائیں. تم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا کہ تمہارے شر سے ہم بھی محفوظ رہیں. اسی طرح دیگر عضو ہیں، ظاہر ہے ان سب عضو کا جائز استعمال بہترین شکر ہے. اقتدار، ہم نے کہا اقتدار تو فوراً سے ذہن جاتا ہے کہ حکومت نہیں، اقتدار چاہے چھوٹے لیول کا ہو چاہے بڑے لیول کا ہو، وہ اقتدار ہے. اب مرد کے پاس اقتدار ہے، گھر کا بادشاہ ہے. اسی طرح جہاں پہ انسان کا بس چلتا ہو وہ اقتدار میں ہے. وہاں پہ اقتدار میں اپنے آپ کو ظلم سے محفوظ رکھنا. ایک دفعہ پھر دہراؤں گی، اقتدار میں اپنے آپ کو ظلم سے محفوظ رکھنا کہ انسان کسی پہ ظلم نہ کرے. یہ اقتدار کی نعمت کا بہترین استعمال ہے، جائز استعمال ہے، یہ شکر کی ایک قسم ہے. اس طرح گھر ہے، گھر خداوند متعال کی ایک نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے. اور گھر کا بہترین استعمال کیا ہے؟ حدیث کی روشنی میں سے دیکھیں گے، بہترین استعمال یہ ہے کہ انسان ایک جگہ مخصوص نہ کرے نماز کی. گھر کے مختلف حصوں میں انسان نماز پڑھے. کیوں نماز پڑھے گھر کے مختلف حصوں میں؟ کہ جب زمین کو خداوند متعال زبان عطا کرے گا، زمین بولنا شروع کرے گی تو زمین کا ٹکڑے گواہی دیں، یا اللہ اس نے میرے اوپر سجدہ کیا تھا، یا اللہ اس نے میرے اوپر سجدہ کیا تھا. لہٰذا منع کیا گیا گھر کی ایک جگہ مخصوص نہ کرو نماز کے لیے. اور جو مرد حضرات مسجد میں پڑھتے ہیں ان کو بھی کہا گیا کہ ایک ہی صف میں نہ کھڑے ہو. اگر ایک ہی صف میں کھڑے ہونا ہے تو جگہ بدل بدل کے، کبھی دوسری صف میں، کبھی پہلی صف میں، یا پہلی صف میں دوسری میں، یہ جگہ بدل بدل کے کھڑے ہو تاکہ زمین کو اپنے ساتھ گواہی کے لیے تیار کر سکو. گھر ہے، اس کا بہترین استعمال یہی ہے اور یہ شکر کی ایک قسم ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی. آواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. اسی طرح جسم کے دیگر اعضاء ہیں. آنکھ ہے، آنکھ کا بہترین شکر کیا ہے کہ انسان آنکھ کو اس طرح استعمال کرے کہ خدا کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے. الحمدللہ آپ مومنات ہیں، ہم انشاءاللہ کہ اس چیز سے محفوظ ہوں گے. حرام چیزیں، بعض دفعہ لوگ 3 گھنٹے کی ایک فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جس میں اتنی زیادہ فحشی ہوتی ہے، اتنی زیادہ فحش چیزیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں. یہ آنکھ کی ناشکری ہے. اللہ نے صحیح سالم آنکھ دی ہے، ناشکری کر رہے انسان. آنکھ سے، جیسے ڈاکٹر چمران کا واقعہ عرض کر چکی ہوں، آنکھ سے قدرت خدا کا مشاہدہ کرے، خدا کے وجود کو سمجھے، آنکھ سے کائنات کو دیکھے. یہ بہترین استعمال ہے. ایک یہ ہے حرام چیزوں کی طرف بڑھنا، اور ایک نامحرم کی طرف حرام نگاہ اٹھانا غلط ارادے سے. پہلی اٹھنے والی نگاہ، میرے چھٹے امام کہتے ہیں کہ وہ پاک ہے. اور پہلی اٹھنے والی نگاہ کیا ہوتی ہے؟ اللہم صلی محمد وجل. پہلی اٹھنے والی نگاہ کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان کی ایک دفعہ نظر پڑی ہے اور دوسری دفعہ نیچے ہو نگاہ. لہذا پہلی اتنی معاذ اللہ لمبی ہو جائے تو خدا دلوں کے حال جانتا ہے کہ یہ پہلی نگاہ نہیں ہے. پہلی نگاہ جائز ہے اور باقی حرام ہے. ظاہر ہے دوسری دفعہ جب اٹھی ہے تو دوسری دفعہ حرام کی نیت سے اٹھی ہے. یہ منع کیا گیا. یہ زبان آنکھ کی ناشکری ہے. اسی طرح بعض لوگوں کو خداوند متعال نے بہترین آواز دی ہوتی ہے. بہترین آواز.
بہترین آواز کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر خدا، اللہ نے ان کو بڑی بہترین آواز عطا کی تھی. وہ جب تلاوت کرتے تھے اس کتاب کی جو اللہ نے ان پہ نازل کی تھی تو ایسی آواز تھی کہ لوگوں کے دل منقلب ہو جاتے تھے اور لوگ ان کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ تسبیح کرتے تھے تو ان کے ساتھ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ تسبیح کرنے لگ جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین آواز انہیں دی اور انہوں نے اس کا ظاہر ہے شکر میں استعمال کیا اس آواز کو. اب یہاں بھی یہ ایک اور چیز واضح کرتی چلوں کہ جو شیاطین تھے اس دور کے طاغوت تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ داؤد علیہ السلام کے پاس تو اتنی بہترین آواز ہے، یہ کچھ پڑھتے ہیں اس آواز سے اور لوگ سارے جو ہے ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں کوئی اس کا حل سوچنا چاہیے. اور حل کیا نکالا اس کا کہ یہ جو شاعری تھی نا اس کو لا و لا گانے کی شکل میں کچھ ایسے لوگوں کو کہا جن کی آوازیں سریلی تھیں کہ تم لوگ گاؤ تاکہ لوگ تمہاری طرف متوجہ ہوں. گانا اس کی ابتدا ہی خدا سے روکنے کے لیے، حضرت داؤد کے دور میں اس کی ابتدا ہوئی ہے، حرام میں استعمال ہو رہی ہے آواز. اللہ کے نبی اپنے دور میں جا رہے ہیں مدینے کی گلیوں میں، ایک جوان کو شعر پڑھ رہا ہے، سریلی آواز میں پڑھ رہا ہے. اللہ کے رسول نے جب اس کی آواز سنی پاس سے گزرے، کہا اے جوان تو کتنا خوبصورت ہے، تیری آواز کتنی خوبصورت ہے، یہ رحمت العالمین. یوں نہیں کہا یہ کیا خدا کی ناشکری کر رہے ہو، یہ کہ ڈانٹا نہیں، تو کتنا خوبصورت ہے، تیری آواز کتنی خوبصورت ہے. وہ اس کا دل نرم ہو گیا، اللہ کے رسول کے ساتھ چلنے لگ گیا. کیا یہ نہیں ہو سکتا تو اس آواز کو بہترین استعمال کر، اس کو خدا کی ناشکری میں استعمال نہ کر؟ یا رسول اللہ کیسے استعمال کروں؟ کہا اللہ کی تسبیح کر، قرآن مجید کی تلاوت کر، اس انداز سے کر جس طرح تو یہ پڑھ رہا تھا کہ لوگوں کو متوجہ کر رہا تھا، لوگ تمہاری طرف کھنچے چلے آ رہے تھے. اگر تم یہ اپنی آواز کو اس میں استعمال کرو تو خدا نے تمہاری آواز میں اتنی تاثیر رکھی ہے کہ لوگ تمہاری طرف کھنچے چلے آئیں گے. اور یہ خدا کی اس نعمت کا شکر ہے کہ خدا نے تمہیں آواز دی اور تم اس کو بہترین استعمال کرو. اسی طرح دیگر عضو میں ابھی میں ایک ایک کا نام لیتی جاؤں تو وقت ختم ہو جائے گا. جو اصل چیز تھی جس کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا تھا وہ کون سی نعمت ہے، اس نعمت کی بھی تمہید کے لیے یہ بتا دوں کہ یہ کیوں ہمیں نماز کے فوراً بعد سجدہ شکر کرنے کو کہا گیا ہے، اور کہا گیا کہ جتنا کثرت سے سجدہ شکر میں اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہو کرو. کیوں؟ کیونکہ نماز انسان کو خدا کے قریب کر رہی ہے، خدا کا قرب عطا کر رہی ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ نماز کے بعد شکر کرو کہ تم خدا کے قریب ہوئے ہو. اگر خدا نہ خواستہ نماز نہ ہوتی تو انسان متوجہ ہی نہ ہوتا کہ میں کس کی مخلوق ہوں. نماز کو واجب کیا گیا، ہم چاہتے نہ چاہتے دن میں 5 بار سجدہ کرتے ہیں. متوجہ تو ہو جاتا ہے انسان کہ ہم کسی کی مخلوق ہیں، لہذا اس پہ شکر ادا کرو. اس کے بعد عزیزان بہت بڑی نعمت ہے میرے چھٹے امام کے دور میں یہ جو یہ جو ہمارے بھائی لوگوں کے امام اول ہیں، ظاہر وہ چھٹے امام کے شاگرد تھے اور آگے سے دوسری طرف چل پڑے، ابو حنیفہ. تو اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی کہ خداوند متعال جنت کے دروازے پہ روک لے گا اور فرشتوں سے کہے گا کہ ان سے پوچھو میری نعمت کے بارے میں سوال کرو، وہ کون سی نعمت ہے؟ کہنے لگا اللہ پوچھے گا میں نے رزق دیا کہاں پہ خرچ کیا، اللہ پوچھے گا میں نے جوانی دی کہاں پہ ضائع کی، اللہ پوچھے گا میں نے یہ دیا وہ دیا. دنیا کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے دیں وہ گننے لگ گیا. اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ نعمتیں ہیں خدا کی طرف سے، یعنی نعمتیں ہیں اس معنی میں اگر خدا کے قریب کریں. تو وہ کوئی اور شخص امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا، مولا اس سے یہ سوال کیا گیا. مولا نے کہا کیا جواب دیا؟ اس نے یہ جواب دیا، امام علیہ السلام نے کہا وہ جانتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے. جانتا ہے کہ سوال کیا ہوگا. پھر مولا کہتے ہیں کہ بے شک یہ خدا کی نعمتیں ہیں، لیکن خدا اتنا کریم ہے کہ ایک بندہ جو ایسی اس نے اپنی عاقبت بنائی ہے کہ جنت کے دروازے پہ پہنچ چکا ہے،
اور خدا اس کو وہاں پہ ٹھہرا کے یہ پوچھ رہا ہو کہ تو نے کتنا کھایا اور کتنا پیا. یہ تو خدا کافروں کو بھی عطا کر رہا ہے جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں. عام سی مثال دوں, میرے گھر میں نے کسی کی دعوت رکھی, کوئی آئے, میں نے خود انہیں کھانا دیا. اب باہر نکلنے لگے, میں دروازے پہ روک کے پوچھوں کتنی بریانی کھائی, کتنا کسٹرڈ کھایا. عقل میں نہیں آتی نا بات. تو خدا ہے, اللہ یہ پوچھے گا. مولا کہتے ہیں وہ جو جنت کے دروازے پہ سوال کیا جائے گا وہ ہماری ولایت کی نعمت کا سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں بہترین نعمت عطا کی تھی, ولایت کی نعمت. ہم نے تمہیں بہترین امام عطا کیے تھے. مولا متقیان نہج البلاغہ میں اپنے قاتل سے پوچھتے ہیں کیا میں تیرا بہترین امام نہ تھا؟ بہترین امام خداوند متعال نے ہمیں ان سے منسوب کیا. یہ نعمت بہترین نعمت ہے. خدا اس نعمت کا سوال کرے گا. جو انکار کرتے ہیں ان سے بھی سوال کرے گا, جو اقرار کرتے ہیں ان سے بھی سوال کرے گا. دونوں سے سوال کرے گا عزیزان. یہ ولایت کی نعمت معمولی نعمت نہیں ہے. اور ایک وقت تھا کہ تشیع نے اپنے آپ کو تقیہ کے عالم میں رکھا. حجاج بن یوسف کے بعد کے دور شروع ہوا جب سے بنو امیہ کا, اور بنو عباس کا دور. بنو عباس کے جو آخری خلفاء تھے, ظالم ترین خلفاء تھے, بڑا تنگ زمانہ تھا جو ہمارے اس دور کے شیعان تھے, شیعان علی تھے. اپنے آپ کو تقیہ کے عالم میں رکھا. الحمدللہ اب ایسا نہیں ہے. اب دیکھیں کہ دنیا میں اگر کوئی ظالم ڈرتا ہے تو وہ تشیع سے ڈرتا ہے, وہ اس ولایت کی نعمت سے ڈرتا ہے. یہ ولایت علی بہترین نعمت ہے ہمارے لیے. اور دشمن نے جب یہ دیکھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ان کا بنیاد ہے, جو ان کی جڑ ہے, اسی کے ذریعے ان کو کھینچ لو, لڑا دیا, ہمیں آپس میں لڑا دیا. میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ میں اس میں پڑھوں. ایک کہاں تک لے جانے کی کوشش کر رہا ہے, ایک کہاں تک لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ دونوں محب ہیں, دونوں کے دلوں میں محبت ہے. خداوند متعال ہمیں اس ماحول سے بچائے اور انشاءاللہ کہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے کہ یہ کوشش کس کی کوشش ہے, یہ دشمنوں کی کوشش ہے. ہمیں اس میں نہیں جانا چاہیے, ہمیں ان کا اس حصہ نہیں بننا چاہیے. جیسے آغا نے عرض کیا کہ وہ جو کر رہا ہوتا ہے وہ بیچارہ سمجھ بھی نہیں رہا ہوتا کہ یہ کسی کی سوچ ہے, یہ کس کی سوچ ہے, کیونکہ اس کے محلے کے بندے سے کروایا جا رہا ہے. وہ محلے والا بھی نہیں سوچ رہا ہوتا کہ یہ کس کی سوچ ہے, کیونکہ اس کے شہر کے بندے سے کروایا جا رہا ہوتا ہے. اور یہاں تک کرتے 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 جب دیکھا جائے تو وہ جو ملاؤن بیٹھتے ہیں, یہ اسرائیل کے وہ سوچنے والے, یہ انہوں نے جو ہے پکڑ کے ڈال دیا مسلمانوں میں بھی ڈال دیا. ابھی دیکھیں سوشل میڈیا پہ دیکھیں کتنے زیادہ سنی شیعہ فسادات ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ جان بوجھ کے لڑوانا چاہتے ہیں. اور پاکستان میں تو ظاہری سی بات ہے, آپ کو پتہ ہے اکثریت ان لوگوں کی ہے, اور ہم لوگ تھوڑی الحمدللہ کہ ابھی کم نہیں ہیں, لیکن پھر بھی ان کی نسبت ہماری تعداد کم ہے. لیکن جان بوجھ کے اس طرح کے موضوع چھیڑ دیے جاتے ہیں. ابھی یہ جو جلالی والا واقعہ ہوا, خود اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ اس طرح نہیں تھا, محب اہل بیت تھا, لیکن ابھی ایسا لگتا ہے کہ یہ ایجنٹ ہے, اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. الحمدللہ گرفتار ہو گئے, الحمدللہ ابھی وہ گرفتار ہو گئے ہیں, اور اس کے جو دیگر گروہ تھے جنہوں نے دھمکیاں شمکیاں دی تھیں وہ بھی گرفتار ہوں گے. انشاءاللہ بہت جلد بے نقاب ہو جائیں گے کہ یہ ایجنٹ تھے انشاءاللہ. لہٰذا ولایت کی نعمت بہترین نعمت ہے, اور اس نعمت کا سوال کیا جائے گا. اور ایک ادنا سا جو درجہ ہے اس نعمت کا یہی ہے کہ مولا کی جو تعلیمات ہیں ان کی انسان تلاوت کرے. نہج البلاغہ اب الحمدللہ ہر گھر میں موجود ہے, ترجمہ بھی ہو چکی ہے, اس کی شرح بھی لکھی جا چکی ہیں. جس طرح قرآن مجید ہماری زندگیوں کا حصہ ہے, ہم روٹین میں اس کی تلاوت کرتے ہیں, اسی طرح نہج البلاغہ کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائے انسان. اگر خطبے بڑے ہیں, سمجھ نہیں آتے, تھوڑا تھوڑا کر کے انسان پڑھ لے, تھوڑا تھوڑا آدھا خطبہ پڑھ لے, 4 لائنیں پڑھ لے. انشاءاللہ کہ کلام میں قرآن کا بھائی کہا گیا ہے نہج البلاغہ کو. جب انسان اس میں توجہ کرے گا, پڑھنے لگے گا, تو انشاءاللہ اس میں لطف آئے گا, انسان اس میں بڑھتا چلا جائے گا. ابتدا تو انسان نے کہیں سے کرنی ہے, اور الحمدللہ کہ محبت ہمارے دلوں میں ہے, ہم مولا کے نام پہ خوش ہو جاتے ہیں. یہ ابتدا اگر ہو چکے, جڑ ہے, تو اب اس پودے کو پروان بھی چڑھائے انسان.
جب اس پودے کو پروان چڑھاتا ہے تب جا کے انسان کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے۔ اب میں کہوں میں نے بیج ڈال دیا زمین میں، بیج ہے، لیکن جب تک پودا باہر نہیں نکلے گا تو کیسے سمجھ آئے گی کہ بیج ہے؟ یعنی اس پودے کو پودا بنانا ہے، درخت بنانا ہے، اتنا تن آور درخت بن جائے، پھر دشمن ایک طرف گڑھا کھودے اور دوسری طرف تلوار لے کے کھڑا ہو اور صرف یہ کہے کہ صرف یہ 2 جملے کہہ دو، حجر ابن کدی کہیں کہ نہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ عزیزو، یہ جو ایام ہیں آپ دیکھیں کہ خداوند متعال کا معجزہ ہے کہ دنیا میں اور بھی بہت سے واقعات ہوئے ہیں، ظلم بھی ہوئے ہیں، یہ APS والا واقعہ، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ماند پڑ جاتے ہیں، انسان بھولنے لگ جاتا ہے ان کو۔ لیکن یہ عزاداری ایسی نعمت ہے خدا کی، ایسا معجزہ ہے خدا کا کہ خدا نے ہاتھی کو شکست دی، ہاتھی کو ذلیل کیا قلیل کے ذریعے، مختصر سی جماعت کے ذریعے کثیر کو ہرایا۔ یہ خداوند متعال کا معجزہ ہے۔ اور اس کے بعد ہر سال جب محرم آتا ہے ایسے لگتا ہے گویا یہ واقعہ اب ہوا ہے۔ یہ عزاداری بہترین نعمت ہے خدا کی اور انسان اس کا شکر ادا کرے۔ میری بہنوں، آج 7 محرم الحرام ہو چکی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ واقعہ ابھی ہوا ہے۔ 7 کو آپ جانتی ہیں کیا ہوا تھا؟ 7 محرم کو پانی بند ہوا تھا کربلا والوں کا۔ انتہائی ظلم، جنگ صفین، یہی نہر جب مولا کائنات کا قبضہ ہو جاتا ہے اس نہر پہ، کسی نے کہا مولا ہم ان پہ پانی بند کریں گے، مولا نے کہا وہ انسان پہلے ہیں تمہارے دشمن بعد میں۔ مولا جن کو آپ نے پانی پلایا تھا ان کی اولادیں آ کر کربلا میں پانی بند کریں گی۔ کیا مولا متقیان نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے، لیکن مولا کہہ رہے تھے کیا میں تیرا بہترین امام نہیں ہوں؟ عزیزو، آج ایک ایسے یتیم کا ذکر ہے کہ جب میرے مولا حسن کی شہادت ہوئی یہ 3 سال کا بچہ تھا۔ 3 سال کے بچے کو کتنے اپنا والد کی یاد ہوتی ہے۔ اس بچے نے دیکھا ہی اپنے والد کے روپ میں امام حسین علیہ السلام کو، اور امام حسین علیہ السلام بہت خیال رکھتے تھے جناب قاسم کا، اور کثرت سے کہتے تھے اے میرے بھائی کی نشانی، اے میرے بھائی کی بہترین نشانی۔ شب عاشور جب مولا نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور کہا کہ ان کو مجھ سے غرض ہے، جاؤ اٹھ کے چلے جاؤ، میں چراغ بجھا دیتا ہوں۔ میری بہنوں، کوئی بھی نہیں اٹھ کے گیا۔ جب دوبارہ چراغ جلایا گیا ساروں کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ مولا نے دیکھا اب امتحان سے گزر چکے ہیں، اب کامیاب ہو چکے ہیں، مولا نہیں واپس جائیں گے۔ مولا نے کہا آؤ میں تمہاری آنکھوں سے پردے ہٹاتا ہوں، تمہیں تمہارا جنت میں مقام دکھاتا ہوں۔ ساروں کے نام لیتے جا رہے ہیں، مولا جنت میں مقام دکھاتے جا رہے ہیں۔ میری بہنوں، اس دور میں اتنی طاقتور روشنی نہیں تھی، یہاں تک کہ مولا کو ایک کونے سے آواز آئی چچا جان کیا شہیدوں کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ مولا اس آواز سے بڑے مانوس تھے۔ میرے مولا نے آواز کو پہچان لیا، اے میرے بھائی کی نشانی یہ آپ کی آواز ہے۔ کہاں چچا جان مجھے بتائیے کیا میرا نام نہیں ہے؟ مولا کہتے ہیں اے قاسم موت تمہارے لیے کیسی ہے، شہادت تمہارے لیے کیسی ہے؟ جب میں اس بچے کے یہ جملے سنتی ہوں یہ بنی ہاشم کا بچہ ہے، میری بہنوں کہتا ہے چچا جان شہادت قاسم کے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ مولا کہتے ہیں بیٹا تم بھی شہید ہو جاؤ گے، یہاں تک کہ علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا۔ عزیزو، جس کے لیے شہادت شہد سے زیادہ میٹھی تھی نا، علی اصغر کا نام آیا، غیرت ہاشمی نے جوش مارا، مولا خیام پہ حملہ ہو جائے گا۔
قاسم آپ اتنے چھوٹے ہیں، آپ گوارا نہیں کر رہے، خواتین کی طرف دشمن بڑھے۔ میرا سلام و سید ساجدین و کوفہ اور شام کے بازار اور دربار، اجرکم اللہ۔ میری بہنوں، کچھ شہیدوں کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ مولا نے ان کو اتنی آسانی سے اجازت نہیں دی تھی، جتنی بار بھی پوچھنے جاتے تھے مولا سے، مولا کہتے تھے لوٹ جاؤ لوٹ جاؤ۔ ان میں ایک جناب قاسم ہے، صبح سے جا رہے ہیں، مولا کہتے تھے اے میرے بھائی کی نشانی لوٹ جا، اے میرے بھائی کی نشانی لوٹ جا۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ جناب قاسم نے بڑی ضد کی مولا سے، امام علیہ السلام نے اجازت دی۔ کس انداز سے اجازت دی؟ کہا اے بھیا عباس، میرے یتیم بھتیجے کو تیار کرو۔ میری بہنوں، جناب عباس نے تیار کرنا شروع کیا، لیکن کیسے تیار کیا؟ جو زرہ پہناتے ہیں وہ پوری نہیں آتی، ڈھال بچے کے سینے پہ پوری نہیں آ رہی، یہاں تک کہ جو سر پہ لوہا رکھا جاتا ہے وہ لوہا بھی رکھتے ہیں تو پورا نہیں آ رہا۔ اے میری بہنوں، ایسے تیار کیا گیا کہ جنگی لباس نہیں ہے جناب قاسم کے پاس۔ جناب عباس نے تلوار دی اور دامن چاک کیا، سر پہ امامہ رکھا۔ راوی کہتا ہے جب یہ جوان آیا نا دشمن کی طرف تو اس عالم میں تھا کہ ایک جوتے کا تسمہ نکلا ہوا تھا، میں یہ نہیں بھول سکتا۔ جب دشمن نے دیکھا دامن چاک ہے، ایک دوسرے سے کہنے لگے کوئی یتیم آ رہا ہے۔ جب اس یتیم نے اپنا تعارف کروایا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں علی کا پوتا ہوں، اور علی کے پوتے کی جنگ دیکھو۔ عزیزہ، 13 سالہ بچہ 35 دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ یہاں تک کہ راوی کہتا ہے، میرے ساتھ کھڑا ہوا ایک شخص کہتا ہے کیوں نہیں یہ شہید کر رہے اس کو، یہ جوان میرا نشانہ ہے۔ میں نے کہا اے ملعون، کیا ایسے جوان کو شہید کیا جاتا ہے؟ کیا 14ویں کے چاند کو ذبح کیا جاتا ہے؟ جب عمر سعد نے یہ عالم دیکھا کہتا ہے اے میرے فوجیوں، جانتے نہیں ہو یہ کون ہے؟ یہ اولاد علی میں سے ہے، اس کو گھیر لو، اگر ایک ایک جاتے رہے تمہارا لشکر ختم ہو جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ اے میری بہنوں، لشکر نے گھیرے میں لیا جناب قاسم کو، یہاں تک کہ مولا حسین نے ایک صدا سنی، چچا جان قاسم کی خبر لیجئے۔ میرے مولا شیر کی طرح لپکے مقتل کی طرح، یہاں تک کہ راوی کہتا ہے میں نے مولا کو دیکھا قاسم کے سرہانے۔ اے قاسم، تیرے چچا کو یہ گرا ہے، تو چچا کو بلائے اور تیرا چچا تیری غربت کے عالم میں مدد نہ کر سکے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، و محبت حسین علیہ السلام، ولایت علی ابن ابی طالب۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، ہمارے ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔